السلام علیکم جی۔ قرآن پاک کی وہ بڑی مشہور آیت ہے اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ شکستہ دل نہ ہو، نہ غم کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو تو۔ یہ مومن ہونے کی جو شرط لگائی گئی ہے، مومن کی پھر تعریف میں چلے جاتے ہیں لوگ۔ آ، ظاہر ہے میں کوئی عالم یا مفتی تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ آیت جو ہے وہ اس وقت یاد آئی جب عمران خان نے یہ فرمایا کہ جناب قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس فائل کرنا ان کی غلطی تھی۔ تو مجھے یاد آیا کہ اس غلطی کے نتیجے کے اندر پھر کیا کچھ ہوا۔ آ، ایک نواب کی بیٹی جو تھی اور قاضی عیسیٰ کی جو بہو تھی، اس کو پھر سپریم کورٹ کی دیواروں نے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ ہچکیاں لیتے ہوئے دیکھا، کیونکہ ان کے خامد کے پیشہ ورانہ جو رائیول تھے، جو حریف تھے، وہ ان کو ڈانٹ رہے تھے، اور اپنی پوری ججی جو تھی سپریم کورٹ کی، جو کہ خود چھٹے ساتویں نمبر سے اٹھا کے لائے گئے ہوئے بغیر میرٹ کے جج تھے، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ اپنی پوری ججی جو تھی وہ اس خاتون کے اوپر انڈھیل رہے تھے جو ساری عمر بچوں کو بولنے کی تمیز سکھاتی رہی۔ اور مجھے ساتھ کھڑی ان کی جو صاحبزادی ہے جو اپنی ماں کو دلاسا دے رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی یاد آئی مجھے۔ وہ ٹگے ٹگے کے دو دو ٹگے کے ٹافی پہ بکنے والے وہ چمونے جو تھے، وہ یوٹیوبر بھی باز آئے جو یاد آئے، جو روزانہ تماشا لگانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے اور سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کے اوپر بکواس کیا کرتے تھے، گند ڈھیلا کرتے تھے، جن کی اپنی اوقات یہ نہیں ہے کہ وہ گلی آپ نے اپنے گھر کے سامنے سے گلی کے آگے سے بھی گزرنے کی اجازت دے دیں، لیکن وہ گاؤں سے آئے ہوئے راتوں رات ترقی کرنے کے جو شوقین ہیں، ان کو اس وقت قاضی فائز عیسیٰ ایک سافٹ ٹارگٹ ملا ہوا تھا، کیونکہ سرکار کا بھی یہی خیال تھا اور سر کا بھی یہی خیال تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اتنا کنٹروورشل بنا دو کہ وہ آئندہ کا سپریم کورٹ کا جج نہ بن سکے۔ پھر مجھے اس وقت فردوس عاشق امان بھی یاد آئیں، جو اپنی 1.5 گز بھر لمبی زبان نکال کے پی آئی ڈی میں، پاکستان پبلک انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے جی، وہ وفاقی حکومت کا جو محکمہ اطلاعات ہے، اس کی حدود کے اندر بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا کرتی تھیں، اور پریس کانفرنس کے اندر ججز کو جیل بھیجنے کی بات کیا کرتی تھیں۔ پھر مجھے فواد چودھری بھی یاد آئے، جو روزانہ جس دن سماعت ہوتی تھی اس دن وہ پی آئی ڈی کے اندر سرکاری کھاتے کے اوپر، سرکاری ٹی وی کے اوپر ایک پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، اور جس کے اندر وہ بتایا کرتے تھے کہ معزز جج نے کیا 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 کرپشن کی ہے، اور ان کا جانا پاکستان کے کس طرح مفاد کے اندر ہے۔ پھر مجھے وہ فیصل آباد کا جو قبضہ گروپ ہے، وہ جو اینک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ 2 نمبریہ، وہ جس نے عمران خان کو پھینٹا تھا پنجاب یونیورسٹی کے دورے کے اوپر اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، اور اسی کی عوض اس کو وزیر اطلاعات بنایا گیا۔ پھر مجھے وہ بھی یاد آ جاتا ہے کہ وہ کس طرح معزز جج تمام ایٹیکیٹس اور تمام جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو مسترد کرتا ہوا، ان کو بلڈوز کرتا ہوا ایک سرونگ سٹنگ سینئر موسٹ جج کے خلاف جو تھا وہ پریس کانفرنس کیا کرتا تھا۔ یہ تمام کریکٹر مجھے ایک ایک کر کے یاد آئے، اور پھر میں نے سوچا کہ یار ان تمام بہتان تراشیوں کا، ان تمام الزام تراشیوں کا، ان تمام جھوٹوں کا، ان تمام کذب بیانیوں کا، یہ جتنے بھی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے تبصرے کرنے والے ہیں جنہیں آج کل آزادی اظہار سوچی ہوئی ہے، کیا ان سب کا ایک ہی ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی تھی؟ نہیں 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 نہیں، یہ قانون فطرت کے خلاف ہوگا اگر یہ ایسے ہوتا ہے تو۔ بزرگوں سے سنا تھا کہ مکافات عمل کی چکی جو ہے وہ لیٹ پیستی ہے لیکن پیستی بہت باریک ہے، لیکن جدید دور آ گیا ہے جی، اب چکی کے اندر بھی موٹر فٹ ہو گئی ہے،
یہ تو چکی 2 سال کے بعد ہی پیسنا شروع ہو گئی ہے، مکافات عمل ہے۔ اور اگر ہم تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو ان بد زبانوں کی، ان لمبی زبانوں والوں کی، جسے کہنا چاہیے ید زبان، مطلب ید طولہ ہوتا ہے نا، لمبا ہاتھ، تو ید زبان جو ہیں ان کی اپیلیں بھی، ان کو جو سزائیں ہونی ہیں ان کی اپیلیں بھی اسی معزز جج کے پاس جانی ہیں۔ میں ان کی طبیعت کو جو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، یقیناً وہ قانون کے اوپر عمل کریں گے اور میرٹ پہ جو ہو سکتا ہے ان کو بھی ریلیف بنتا۔ اب دیکھیے نا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، ان کی عدالت کے اندر جا کے ایک خاتون ایم این اے نے جس طرح بد زبانی کی اور جج صاحب پہ براہ راست الزامات لگائے، اور اس کے بعد سپیس، ایک ٹویٹر سپیس کے اندر جا کے کس دھڑلے سے وہ جو تھیں انہوں نے بتایا کہ میں کس طرح اس فرعون جج کے سامنے یہ والی بات کر کے آئی ہوں، اور کس طرح اس کے مسخرے وکیل نے، موٹے گینڈے نے کس طرح وہاں پہ جو تھا وہ کیا، جو مطلب کہ باہر نکل کے اس نے لوگوں کی ذات کے اوپر انکلوڈنگ می الزامات بھی لگائے۔ وہ الزامات خود ان کے منہ پہ جا پڑے، ہم تو کچھ بولے ہی نہیں۔ وہ جو الزامات لگائے، ہم نے تو اپنا کیس جو ہے نا وہ اونچی ذات کے اوپر کر دیا۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے تو کوئی انکل ایسے نہیں ہیں جو کہ 4 سٹار یا ہوئے ہوں جن کے پاس میں جا کے سفارش کر سکوں کہ جناب اس کے خلاف مجھے بچائیں، اس کے ہیں، تو میرا ہو جا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے انکلوں کو الٹ کے مار۔ تو پھر مارا نا اگلوں نے، انکلوں کو بھی الٹ کے مار دیا، الٹا آگے مار دیا۔ انہوں نے کہا تجھے بولنا ہی نہیں ساڑھے بولوں چاہتے۔ میرا رب جو ہے نا کمال ہے، کمال ہے، اور دکھاتا ہے۔ اور میں نے اپنے رب کو کہا تھا کہ مجھے دکھانا ہے آپ نے ان کا انجام۔ شاید قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی یہی دعا مانگی ہو کہ رب تعالیٰ مجھے دکھائیے گا بھی ان کا انجام۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دیکھنے کے دن ہیں، اور وہ جس طرح یہ دیکھیے، مطلب اطہر من اللہ صاحب کے اوپر اتنا کیچڑ اچھال کے اور پھر ریلیف بھی ملا تو انہی کی عدالت سے ملا نا۔ سبھی تو وہ شہزاد اکبر بھاگنے میں کامیاب ہوا کہ جج صاحب نے اس کا نام جو تھا وہ جو تھی وہ لسٹ میں سے نکلوایا اور وہ فوراً فر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو اب بولیے، اب چلائیے ٹرینڈ، اور وہ جو مطلب کہ وہ جو جتنے بھی چمونا جات ہیں وہ اب بولے نا، ذرا ایک دوسرے کے انٹرویو کرے، ٹھیک ہے؟ وہ گاؤں کے اندر 2 نائی تھے، دونوں کے سر میرے جیسے تھے، اور دونوں بھائی ایک ہی پٹا لگا کے بیٹھتے تھے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ یار تم جو ہے وہ تمہارے سر بھی ایک جیسے ہیں اور پٹا بھی تم ایک ہی لگاتے ہو، اور سارا دن کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کوئی نہیں کرتے، گاہک تو آتا نہیں، ایک دوسرے کی ٹنڈے کرتے رہتے۔ یہ چمونا جات ہے اور کچھ نہیں ہوتا تو ایک دوسرے کا انٹرویو کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یار ویسے ہاتھ نہیں ہے، ایک دوسرے کا انٹرویو کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ جس طرح باندر جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ اگر کبھی دیکھیں ان کو کسی مطلب کہ سیمی انڈیپینڈنٹ ماحول کے اندر، تو وہ ایک باندر جو ہوگا اس نے دوسرے کو گود میں لٹایا ہوگا اور اس کی جوئیں نکال کے کھا رہا ہوگا۔ یہ وہ والے باندر ہیں، آپ یاد رکھیے گا، یہ وہ والے باندر ہیں۔ اور خاص طور پہ دیکھیے، ایک شخص مسلسل جھوٹ بکی جا رہا ہے، ہم سپورٹ پہ جاتے ہیں، ہم سپورٹر پٹر ہوتے ہیں، اور مامے کو ایک لفظ سمجھ نہیں آتا انگریزی کا، اور وہ روزانہ بکواس کر رہا ہے، اور معزز جج ان کو بلا کے کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ مطلب شخصیت کی گرومنگ اتنی ہے کہ کسی محفل میں کھڑے ہو کے بات نہیں کرنی آتی، ٹھیک ہے؟ میرا مطلب ہے کہ جرنلسٹ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو 500 کے مجمع کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ حق پہ کھڑا ہوتا ہے نا یار۔ اگر حق پہ کھڑا ہو تو وہ 500 کے 5000 کے مجمع کو کھڑا ہو کے خطاب کر لیتا ہے۔ پاکستان کے بیشتر جو ہسٹوریکل جرنلسٹ رہے ہیں، آپ شروع ہو جائیے نا ظفر علی خان سے لے کے شورش کاشمیری تک، وہ ساتھ میں سیاسی اجتماعات کو بھی خطاب کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو تھا اسی تو کانفیڈنس سے لوگوں کو فیس کرنا ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سچ کا علمبردار لے کے چل رہا ہوتا، وہ اپنی ذات کا کوئی مقدمہ نہیں لے کے چل رہا ہوتا، وہ معاشرے کا مقدمہ لے کے چل رہا ہوتا، وہ ان کے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہوتا۔ تو پھر ڈرنا کیوں بھائی؟ اپنے لیے مانگتے ہوئے بندہ ڈرتا ہے نا، اپنے لیے تو رب کی ذات سے مانگنا ہے نا۔
تو وہ جناب وہ کانپنا شروع ہو گیا، تو جج صاحب نے فرمایا کہ سچ بولا کرو۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، جج نے دھمکی لگا دی، جج نے یہ کر دیا، فائز شاہ نے مجھے دھمکی لگا دی۔ وہ یار باقی باندر بھی ہوتی ہیں جواں کھان پہنچ گئے، ٹھیک ہے، وہ باقی باندر جو تھے وہ بھی یار تمہاری جوئیں ہم چنتے ہیں۔ یار ویسے کیا چموڑا جاتے ہیں یار یہ، اللہ معافی دے۔ اور اوپر سے ان کو ہلا شیری تھی، سر جی بڑی ہو گئی ہے یار، ان چمونوں کو آپ نے جس طرح مسلط کیا ہے اس قوم کے اوپر، خدا را آپ اتار دیجئے، ورنہ ان کو چنڈے پڑیں گی کسی دن، یہ گھروں سے نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ٹھیک ہے مکان چکان گڈی شڈی بن گئی یار، دی فلوک لگنا تھا لگ گیا، اب ان کو گود سے اتار دیں۔ آپ نے مہاتما کو گود سے اتار دیا تو یار اب ان کو بھی اتار دیں۔ تو خیر، ایک بڑے آدمی کے ذکر کے ساتھ میں کس گھٹیا شخص کا، کس جوں کا، کس چموڑے کا ذکر لے بیٹھا ہوں، لیکن کیا کروں، یہ اس بڑے آدمی کے جو تھی وہ چپٹی ہوئی تھی، تو اس کا ذکر بھی آنا چاہیے۔ تو خیر، اب اگر مہاتما نے یہ کہہ دیا ہے تو اب آپ چلو بھر پانی میں بھیجوں تمہیں خودکشی کرنے کے لیے نہیں، شرم سے ڈوب مرنے کے لیے، اب تو بھی شرم سے ڈوب مر، اور ایک ویلاگ کر کہ میں جھوٹا تھا، میں بکواس کرتا تھا، میں بھونکتا رہا ہوں، اور اب میں اس سے طائف ہوتا ہوں۔ یار کر دینا یار، میرا مطلب ہے کہ تھوڑا سا مطلب ہمیں پتہ چلے یار، تم انسانوں کی صف میں شمار ہوتے ہو، تم حشرات الارض نہیں ہو، ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ رہے ہو نا میں کدی پت لا رہا ہوں۔ تو خیر کر دے یار، میرا مطلب ہے ہمیں پتہ چلے یار تم واقعی چمگادڑوں کی نسل سے نہیں ہو، تم انسانوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ انسانوں کے اندر اپنی غلطی کے اعتراف کا حوصلہ ہوتا ہے، اور جس طرح تمہارے مہاتما نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے، اس طرح تم بھی کر لو اسی صف میں کھڑے ہو کے، کیونکہ جو مہاتما کرتا ہے وہ تمہارے لیے تو حتمی ہوتا ہے۔ تو اب تو مہاتما نے غلطی کا اعتراف کر لیا، میرے چمونے، میرے لاڈلے، ٹھیک ہے، تو کر لے، اب تو بھی اعتراف کر لے، اور اگر صحافت سے طائب ہو جا تو صحافت کا بڑا بھلا ہو جائے گا۔ ویسے پھر بندے کو کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، کوئی گریز ہوتی ہے۔ خواجہ آصف یاد آ گئے، پھر آج کل منسٹر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خیر، میں دکھی ہوا میں اس بات سے کہ یار میرا مطلب ہے کہ وہ جو آنسو بہے تھے وہ بہت قیمتی آنسو تھے، اور وہ ان کا حساب کون دے گا ہے؟ اور قاضی فائز عیسیٰ نے جو کرم کے اندر جو راتیں گزاری ہیں، وہ جو بیٹی نے اپنے باپ کی تیمارداری پوری نہیں کی، ٹھیک ہے، اور وہ جو اس مطلب کہ ایک بیٹی نے، پھر ایک بیٹی نے جس طرح برطانیہ کے اندر اپنا سب کچھ چھوڑ کے آ کے اپنی ماں کو کہا کہ میں لا کی گریجویٹ ہوں لیکن آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، یار ان تمام چیزوں کا حساب اتنا آسانی سے تو نہیں ہو سکتا، اتنی آسانی سے تو نہیں جان چھوڑی جا سکتی سر، کہ آپ کہیں کہ میں غلط تھا اور میرے سے فلاں فلاں نے یہ غلطی کروائی تھی۔ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مقدمہ چڑھے گا جی، عدالت کے اندر نہ چڑھا تو عدالت کے باہر پیشی پہ ضرور چڑھے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔